اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ہم سماعت فرما رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سینہ اقدس کا چاک کیا جانا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھے اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 26 یا 27 ماہ تھی۔ ایک دن آپ ان کے صاحبزادے کے ساتھ تھے کہ اچانک دو شخص جو سفید لباس میں ملبوس تھے، انہوں نے آپ کو پہلو کے بل لٹا کر آپ کا سینہ مبارک شق کیا اور ایمان و حکمت، علم و معرفت کے خزانوں کا جو تحفہ لائے تھے اس سے بھر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر جملہ 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھے، دوسری مرتبہ 10 برس کی عمر مبارک میں، تیسری مرتبہ اعلان نبوت سے قبل نزول وحی کے سلسلے میں جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے وقت، چوتھی مرتبہ شب معراج میں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اپنے ایمان لانے کا سبب بیان کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گہوانے میں جدھر اشارہ فرماتے چاند ادھر جھک جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ وہ مجھ کو رونے سے بہلایا کرتا تھا۔ جب وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کے سجدے میں گرنے کی آواز سنا کرتا۔ آپ باہر تشریف لے جاتے تو بچے آپ کو کھیل کے لیے بلاتے تو آپ اس کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے، کیونکہ جو لوگ دنیا کے لہو لعاب میں پڑے ہوئے ہیں انہیں اس سے نکال کر خدائے واحد و لا شریکہ کی اطاعت و بندگی میں لگانے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہی کی تھی کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ قبیلہ بنو نجار میں قیام فرما رہے ہیں جو آپ کے دادا جان کے ننیالے رشتہ دار ہیں۔ آپ کو والدہ ماجدہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے مزار شریف پر لے گئیں اور آپ کے ساتھ سفر میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھی، جو کہ آپ کے والد ماجدہ کی باندی ہیں۔ واپسی کے وقت راستے میں ابوا نامی مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئی اور وہیں پر آپ مدفون ہوئی۔ قبل ولادت ہی والد ماجد کا وصال ہو چکا تھا۔ والدہ ماجدہ بھی رفیق اعلیٰ سے جا ملی۔ یتیموں کے والی، ضعیفوں کے ملجا حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی تربیت و کفالت کی ضرورت نہیں، بلکہ خود اللہ آپ کی کفالت کے لیے کافی ہے۔ اسی نے آپ کو آغوش کرم میں رکھ کر آپ کی خصوصی شان کے ساتھ تربیت فرمائی، تاہم ان حضرات کو بھی آپ کی برکات سے بہرہ مند فرمانے کے لیے شرف خدمت عطا فرمایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وصال کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی اکرام و اعزاز کے ساتھ لیا۔ آپ کے جد محترم نے نہایت شفقت و محبت کے ساتھ آپ کا خصوصی خیال رکھا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار کی خدمت میں مشغول رہی۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس ہی ہوئی تھی کہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کی۔ حضرت ابو طالب بہت ہی خوبی کے ساتھ آپ کی خدمت کرنے لگے، اپنی اولاد پر بھی آپ کو مقدم رکھتے اور ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ جب کھانے کا وقت آتا تو ساتھ تناول کرتے، اور وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ وہ در یتیم جن کی ذات مبارکہ کے وسیلے سے باران رحمت طلب کی جاتی ہے، اگر کسی وقت دسترخوان پر نہ ہوتے تو کھانا کثرت کے باوجود سب کے لیے ناکافی ہوتا۔ اگر وہ سراپائے رحمت و برکت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے تو تھوڑے سے کھانے میں بھی سب لوگ سیر ہو جاتے۔ اہل عرب سخت قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ سارے لوگ حیران و پریشان تھے۔ سبوں نے اپنے اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں سے فریادیں کی، لیکن کچھ حل نہ نکلا۔ لوگ اسی فکر میں تھے کہ ایک ضعیف شخص نے کہا، اے لوگوں، بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد موجود ہے، ان کے در پر اپنی فریادیں پیش کرو۔ چنانچہ وہ حضرت ابو طالب کے سامنے اپنی فریاد پیش کرنے لگے۔ سارا جنگل قحط زدہ ہو گیا۔ خشک سالی کی آگ نے سارے شہر کو جلا کر رکھ دیا۔ بچے غذا کے لیے تڑپ رہے ہیں، مارے پیاس کے بلک رہے ہیں۔ انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہے، گھاس و چارے کے لیے ترس رہے ہیں، قریب ہے کہ دم توڑ دیں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا،
حضرت ابو طالب نے فریاد سنی تو فریاد رسی کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر حرم کعبہ پہنچے اور سرکار کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اچانک چاروں طرف سے بادل امڑ آئے اور اس قدر باران رحمت کا نزول ہوا کہ سارا عرب سیراب ہو گیا، زمین سرسب و شاداب ہو گئی، کھیت پھر سے لہلہانے لگے اور ہر طرف خوشی کا سما چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے لیے بنی آدم کا انتخاب کیا جو اشرف المخلوقات ہے، پھر بنی آدم سے عرب کا انتخاب کیا جو اشرف الناس ہے، پھر عرب میں بنی کنانہ سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا جو کہ سردار قریش ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرا بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکت بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ پھر حضرت عدنان سے پاک باز آبا اکرام کے واسطہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے اور آپ سے ہوتا ہوا ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضور اکرم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں ہر بزرگ کفر و شرک وغیرہ سے نہ صرف پاک و صاف تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور نہایت اچھے صفات اور بہتر عادات کے مالک تھے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نکاح سے ظاہر ہوا ہوں، ناجائز طریقے سے نہیں۔ آدم علیہ السلام سے میری پیدائش تک زمانے جاہلیت کی کسی چیز نے مجھے نہیں چھوا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ہم سجدہ کرنے والوں میں آپ کے منتقل ہونے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیک و پاکیزہ حضرات کے سلسلے نسب مبارک میں پشت در پشت منتقل ہو رہے تھے۔ ابو نعیم کی روایت ہے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی پشت سے دوسرے نبی کی پشت میں منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی والدہ ماجدہ سے تولد ہوئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں تمام آبا و اجداد سب کے باپ دادا سے افضل ہیں، جیسا کہ طبرانی اور بہقی میں حدیث شریف ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: میں نے مشرق اور مغرب کا ہر حصہ دیکھ لیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہیں پایا اور کسی خاندان کو بنی ہاشم سے بڑھ کر فضیلت والا نہ پایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے کا اسم گرامی حضرت سیدنا اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام ہے، اسی لیے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک سب انبیاء آپ کی ذریت میں ہوئے۔ حضور اکرم سردار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں۔ آپ کی ذریت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نبی نہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پشت در پشت منتقل ہوتا رہا۔ تقریباً 570 سال بعد مسیح حضرت رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم کو اپنے وجود باوجود سے منور فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کریم کا اسم گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ اپنے والد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چہیتے اور پیارے صاحبزادے تھے۔ آپ کی شادی مکہ شریف میں ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے تھے۔ واپسی میں جب مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ کا وصال ہوا اور یہیں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ شہر آپ کی دادی صاحبہ کا جائے پیدائش تھا۔ ترکی کی حکومت نے آپ کا عالیشان روضہ بنایا تھا۔ حضور اکرم سید الانس والجان صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کو ضلالت اور گمراہی سے بچا کر ہدایت کے نور سے منور کر کے لوگوں کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جن کے فرمان ماننے والے جنتی بن جائیں؟ اسی ذات پاک کے والدین کریمین نعوذ باللہ اس نعمت سے بہرور نہ ہوں۔ والدین کریمین کے بارے میں اس قسم کی گفتگو دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دینا ہے۔ قرآن یہ فرماتا ہے: جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلت دینے والا عذاب تیار کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو بھی تکلیف دی جاتی تو ناراضگی کا اظہار فرماتے، جیسا کہ ابن ابی دنیا ابن مردودیہ ابن اساکر نے روایت کی ہے۔ ایک شخص نے درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: تو اس ابو لہب کی بیٹی درہ ہے جس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ فرمایا:
ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، وہ تباہ ہو ہی گیا۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، کیا بات ہے، مجھے میرے خاندان والوں کے بارے میں تکلیف دی جا رہی ہے، خدا کی قسم میری شفاعت میرے رشتہ داروں کو پہنچے گی۔ اب غور کرنا چاہیے کہ ابو لہب جو کافر مرا، اس کے حوالے سے طعنہ دیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، تو والدین کریمین سے غلط نسبت کرنا، جبکہ ان کا ایمان آیت کریمہ اور کئی احادیث شریفہ سے ثابت ہے، کس درجے آپ کے لیے اذیتناک بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں علماء اکرام محدثین عظام 3 باتیں بیان فرماتے ہیں۔ ان کا زمانہ فطرت کا زمانہ ہے، اس میں ان سے کفر سرزد نہیں ہوا، وہ پہلے سے ہی مومن تھے، کبھی ان کا ایمان داغدار نہیں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معجزہ زندہ کر کے انہیں کلمہ پڑھایا۔ والدین کریمین اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین مذہب پر تھے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ابتدا سے انتہا تک ہر قسم کی ظاہری و باطنی نجاست و آلودگی سے منزہ اور پاک ہیں۔ کفر و شرک بھی ایک قسم کی نجاست ہے، جس سے والدین کریمین کے دور رہنے پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے جب آپ سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہوتے رہے، کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے میں منتقل ہوتا رہا۔ اس سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد مسلمان تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں۔